السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، آج کا ہمارا ویڈیو ہے وہ حفظ کرنے کے اوپر ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، آج میں آپ کو 3-4 باتیں ایسے طریقے بتاؤں گا جس سے آپ اگر قرآن شریف کو پڑھیں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن شریف یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگا، انشاءاللہ آسان ہوگا۔ اور یہ ہم نے بھی تجربہ کیا ہے، لیکن محنت کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ قرآن شریف کو دل میں اتاروانا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو میں آپ کو وہ 3-4 چیزیں ایسے بتاتا ہوں جس سے آپ قرآن شریف کو صحیح طریقے سے یاد کر پائیں۔ دیکھیے، پہلے جو چیز ہے، قرآن شریف کو پکا ناظرہ پڑھنا، پختہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر ہم قرآن شریف اگر دیکھ کر پڑھیں ہے نا، اٹک بالکل بھی نہ ہو، تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ضروری ہے۔ تو جب ہم قرآن شریف کو پکا ناظرہ کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ جلدی یاد ہونے کی امید ہے۔ اب یہ دیکھیے، آپ کو سب سے پہلے ایک ٹائمنگ کا فکس کرنا پڑے گا، چاہے آپ وہ ظہر کے بعد کر لیں یا مغرب کے بعد کر لیں یا عشاء کے بعد کر لیں، کوئی بھی آپ کو ایک ٹائم فکس کرنا پڑے گا کہ مجھے اس وقت میں قرآن شریف پڑھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی، کیا کہا میں نے؟ ہمیں سب سے پہلے ٹائمنگ کا فکس کرنا ہے کہ ہمیں اس وقت روزانہ ایوری ڈے ہمیں قرآن شریف کو لے کے پڑھنا ہے حفظ کرنے کے لیے۔ اب دوسری چیز ہمیں متعین کرنا ہے کہ ہمیں کتنا یاد کرنا ہے۔ 1 رکوع یاد کرنا ہے، 1 صفحہ یاد کرنا ہے، 2 رکوع یاد کرنا ہے، 3 رکوع یاد کرنا ہے، یا 10 لائنیں یاد کرنا ہے، یا 5 لائنیں یاد کرنا ہے، یا 10 آیتیں یاد کرنا ہے، یا 5 آیتیں یاد کرنا ہے۔ یہ ہمیں فکس کرنا ہوگا کہ ہمیں کتنا یاد کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ فکس کر لیجئے، آپ کو 5 آیتیں یاد کرنا ہے روزانہ۔ میں نے آپ کو شروع میں کیا بتایا تھا؟ ٹائمنگ فکس کرنا ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو کیا متعین کرنا ہے، کتنا آپ کو یاد کرنا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے، مثال کے طور پر آپ کو 5 آیتیں یاد کرنا ہے۔ اب اس کو کس انداز میں یاد کریں گے یہ سن لیجئے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اب آتے ہیں تیسری چیز میں آتے ہیں، آپ نے دوسری چیز میں آیت متعین کر لیا کہ آپ کو 5 آیتیں یاد کرنا ہے۔ پہلے میں کیا کیا؟ آپ نے ٹائمنگ فکس کیا، صحیح ہے۔ دوسرے میں کیا کیا؟ آپ نے کتنے یاد کرنا ہے، 5 آیت یاد کرنا ہے یا 10 آیت یاد کرنا ہے، آپ نے 5 کا فکس کر لیا۔ اب آتے ہیں تیسرے۔ اب اسی وقت میں آپ کو قرآن شریف کو لے کے بیٹھنا ہے کہ آپ کو یاد کرنے کے جو طریقہ ہے، جو اصول ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ اگر کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ جلدی کور کر لیں گے اور جلدی یاد بھی کر لیں گے۔ آپ کو سب سے پہلے ہے نا، اسی 5 لائن کو، یعنی اسی 5 آیت کو آپ کو سب سے پہلے دیکھ کر 5 سے 10 مرتبہ پڑھنا ہے ناظرہ، تاکہ وہ آپ کے زبان پر چڑھ جائے، اب جب آپ نے 5 سے 10 مرتبہ پڑھ لیا، آپ کے زبان پر وہ 5 آیتیں چڑھ گیا۔ اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایک آیت کر کے پہلی مرتبہ ایک آیت کو دیکھ کر پڑھیں گے، پھر بغیر دیکھ کے اس کو 5-10 مرتبہ بغیر دیکھ کے پڑھنا ہے۔ جب آپ کو امید ہو جائے ہاں مجھے یہ والی آیت یاد ہو گیا، پھر آپ دوسری آیت کی طرف جائیں گے، پھر دوسری آیت کو بھی اسی طرح کریں گے، 1 مرتبہ دیکھ لیں گے، پھر 5 سے 10 مرتبہ آپ کو بغیر دیکھ کے پڑھنا ہے۔ جب آپ کی دوسری آیت یاد ہو جائے گی، پھر آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ پہلی آیت سے لے کر دوسری آیت تک آپ کو بغیر دیکھ کے پڑھنا ہے۔ آپ کو 2 آیت یاد ہو گئی۔ اب آتے ہیں تیسری آیت پر۔ تیسری آیت کو بھی ایسے کریں گے، 1 مرتبہ قرآن شریف پر دیکھیں گے آپ، پھر اس کے بعد 5 سے 10 مرتبہ آپ اس کو بغیر دیکھ کے پڑھیں گے۔ جب آپ کو لگے گا کہ ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا، تو آپ پھر بالکل شروع آیت سے لے کر پہلی آیت، دوسری آیت، تیسری آیت تک پڑھیں گے۔ اسی طرح چوتھی کی بھی اس طرح کریں گے، 5ویں کی اس طرح کریں گے۔ جب آپ کو امید ہو جائے گا کہ ہمیں 5 آیت یاد ہو گیا، پھر آپ کیا کریں گے؟ بالکل شروع آیت سے لے کر 5 آیت تک آپ کو بغیر دیکھ کے پڑھنا ہے۔ یہ ہو گیا۔
اب جو ہے آپ نے مثال کے طور پر آپ نے اس کو ظہر کے بعد فکس کر لیا، آپ نے ظہر کے بعد تو اس کو یاد کر لیا. آپ یہ مت سوچئے کہ ہمارے یہ بیٹھ ہی گیا، ہمیں یاد ہو گیا، ہم نے یاد کر لیا، ہمیں دماغ میں بیٹھ گیا. یہ جو ہے اس وقت جو ہے آپ کے عارضی طور پر، وقتی طور پر آپ کے ذہن میں ہے. اس بات کا آپ دھیان رکھیں. کبھی آپ یہ سوچیں کہ آپ جو ہے ظہر کے بعد آپ نے یاد کر لیا 5 آیت، پھر آپ نے سوچا یہ تو ہمارے یاد ہو گیا، پھر ہم اگلے 24 گھنٹے کے بعد ظہر کے بعد پڑھیں گے، اس کے بعد یاد کریں گے. نہیں، بالکل نہیں کرنا ہے. کیونکہ یہ جو آپ نے ظہر کے بعد جو آپ نے یاد کیا ہے، یہ ایک طرف سے سبقاً آپ نے یاد کیا ہے، وقتی طور پر آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا. اب اس کو جو ہے اور پختہ کرنا تاکہ ہمارے دل و دماغ میں بھی بیٹھ جائے. پھر جو ہے اب یہ دیکھیے، دل و دماغ میں بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ تو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ دل و دماغ میں بیٹھانے والا کس کا کام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. لیکن ہمارے جو علماء کرام، حفاظ کرام، وہ بتاتے ہیں کہ اگر، اور الحمدللہ میرا بھی تجربہ ہے، الحمدللہ میرا بھی تجربہ ہے کہ وہ ایک ٹائم فکس بتاتے ہیں، وہ ایک ٹائم فکس کرتے ہیں. وہ کب کا؟ یا تو فجر کے بعد کا یا تو فجر سے پہلے کا. کیونکہ اب انہوں نے جو ہے ٹائم کیوں فکس کیا، وہ وقت کو کیوں انہوں نے اتنا زیادہ اہمیت دی. اب یہ سنیے، جب ہم رات کو سوتے ہیں، سونے کے بعد جب ہماری جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو ہمارا جو ہے دماغ بالکل فریش رہتا ہے، بالکل دماغ میں کوئی بھی ادھر ادھر کی باتیں نہیں رہتا. اگر اس وقت اگر ہم فجر سے پہلے اٹھ کے یا فجر کے بعد اٹھ کے اگر ہم اسی 5 آیت کو اگر ہم پڑھ لیں، سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا اس کو دیکھ کر پڑھ لیں 5 آیت کو. کیونکہ آلریڈی آپ نے جو ظہر کے بعد جو آپ نے یاد کیا وہ تو آپ کے دماغ میں تھوڑی تھوڑی بہت ہے. لیکن جب آپ فجر کے بعد یا فجر سے پہلے اٹھ کر اگر آپ اس کو دیکھ کر پڑھ لیے تو آٹومیٹکلی آپ کے دماغ میں جو ہے وہ بیٹھ جائے گا. پھر آپ کو کیا کام کرنا ہے، اس کو بغیر دیکھ کے پوری 5 آیت کو 5 سے 10 مرتبہ پڑھیے. پڑھنے کے بعد پھر جو ہے آپ اپنے استاد محترم کو سنائیے یا کسی کو سنا دیجیے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ 5 آیتیں بیٹھ جائیں گی. یہ ہے حفظ کا طریقہ، یاد کرنے کا طریقہ. پھر ہم اگلے والا دن بھی اسی معمول کے ساتھ کرتے رہیں گے. جب اگر ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں 5 آیت سے بھی زیادہ ہمیں امید ہے تو آپ 10 آیتیں لے لیں یا آپ ایک رکوع ہی لے لیں. کیونکہ اب یہ دیکھیے جو حفظ کا جو قرآن شریف ہے نا، حفظ کے قرآن شریف میں جو ہے سمجھ رہے ایک پیج ہے، ایک پیج کو ہم ایک پیج کہیں گے. اب ایک پیج میں جو ہوتے ہیں، ایک ادھر کا ہوتا ہے ایک ادھر کا ہوتا ہے. اس کو ہم ایک صفحہ کہیں گے، اس کو ہم 2 صفحہ، یعنی ایک پیج میں 2 صفحے ہو گئے. اور حفظ کا جو قرآن شریف ہے اس میں جو ہے کل 15 لائنیں ہوتی ہیں. جتنے بھی حفظ کے قرآن شریف ہیں اس میں 15 لائنیں ہوتی ہیں. اگر حفظ کے قرآن شریف میں اگر ہم صفحے بائی اگر یاد کریں گے، پہلے ایک صفحہ یاد کیا، پھر دوسرا صفحہ یاد کیا، پھر دوسرے پیج میں گئے، پھر اس کے ایک صفحہ یاد کیا، پھر اس کے ایک صفحہ یاد کیا، تو اس سے ہمارے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے. اور نازلہ کا جو قرآن شریف ہے کسی میں جو ہے 11 لائن کی ہوتی ہے نا، کسی کے 13 لائن کے بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے ہمارے دماغ میں پھر بیٹھ نہیں پاتا صحیح سے، ہے نا. اگر ہم حفظ کے قرآن شریف میں اگر ہم حفظ کریں گے، ویسے تو آپ ناظرے کے قرآن شریف میں بھی حفظ کر سکتے ہیں، حفظ کے قرآن شریف میں بھی حفظ کر سکتے ہیں. میں آسان کے طریقے پر بتا رہا ہوں. کیونکہ اگر ہم صفحہ بھائی یاد کرتے ہیں، کسی ناظرے کے قرآن شریف میں 13 لائن کا ہوتا ہے، کسی ناظرے کے قرآن شریف میں 11 لائن کا ہوتا ہے، پھر جو دماغ جو ہے نا اس وقت کام نہیں کرتا. اور اگر ہم حفظ کے قرآن شریف میں ہی اگر ہم حفظ کریں، کیونکہ وہ 15 لائن کا ہے، جتنے بھی پیج ہیں وہ 15 لائن کا ہے، اور ہر ایک پارے میں جو ہے 10 پیج ہوتے ہیں. اور 10 پیج کو اگر ہم صفحے کے حساب سے اگر ڈیوائیڈ کریں تو کتنے ہوں گے؟ 20 صفحے ہو گئے. یہ ایک طریقہ ہو گیا صفحے بائی حساب حفظ کرنے کا. دوسرا طریقہ کیا؟ رکوع کے حساب سے ہم حفظ کے قرآن شریف میں اگر رکوع کے حساب سے یاد کے حفظ کر سکتے ہیں، اور نازلے کے قرآن شریف میں بھی اگر ہم رکوع کے حساب سے یاد کر سکتے ہیں. رکوع سے بھی اچھا ہے. دیکھیے جو حفظ کے قرآن شریف اور نازلے کے قرآن شریف میں، یہ میں نے آپ کو صفحے کے اعتبار سے میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب رکوع کے اعتبار سے آتے ہیں. دیکھیے رکوع کے اعتبار سے آئیں گے وہ بالکل سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے. کیونکہ جو اس کا جیسا رکوع ہے اس حفظ کے قرآن شریف میں ایسا ہی رکوع ہے. اور اگر
آپ رکوع کے حساب سے بھی یاد کر سکتے ہیں تو آپ کے نازل کے قرآن شریف میں بھی آسان ہے اور حفظ کے قرآن شریف میں بھی آسان ہے. تو رکوع کے اعتبار سے آپ چاہے حفظ کے قرآن شریف میں حفظ کریں یا نازل کے قرآن شریف میں بھی اگر آپ حفظ کر سکتے ہیں. لیکن جو صفحے کے حساب سے اگر یاد کریں گے تو میرا جو مشورہ ہے, میرا جو مطلب ماننا ہے, وہ حفظ کے قرآن شریف میں ہی بہتر ہے صفحے کے حساب سے, کیونکہ نازل کا قرآن شریف میں نہیں ہو پاتا صفحے کے حساب سے. ایک بات اور, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, بعض لڑکے یہ سمجھتے ہیں قرآن شریف کو حفظ کرنا بہت مشکل ہے, بہت ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے, ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے, یہ کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں, کوئی بھی چیز انسان کے لیے مشکل نہیں ہے. اگر آپ اس میں محنت کریں لگن کے ساتھ, شوق کے ساتھ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جو ہے مدد کرنا شروع کر دیں گے. اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ میں اپنے بندے کی محنت کو رنگ لے آؤں, اس کی محنت کو ضائع نہ کروں. تو حضرات گرامی, آپ قرآن شریف کو حفظ کو معمولی نہ سمجھیں. اس کے قرآن شریف کو حفظ کرنا بہت ہی آسان ہے. اگر آپ کو ایک مرتبہ اگر اس کے سمجھ میں آ جائے تو آپ کو تو انشاءاللہ تعالی اپنا آپ ہی یاد ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ شوق سے, لگن سے, محنت سے اگر ایک مرتبہ یاد کرنا شروع کریں گے. قرآن شریف کو حفظ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے, بالکل آسان ہے. لیکن اگر آپ نے طریقہ اختیار کیا صحیح تو انشاءاللہ بالکل آسان ہے. اگر ہم کچھ بھی کام کریں گے, اگر ہم دنیا کے کام بھی کریں گے اس میں بھی ایک طریقہ ہے, اگر ہم طریقہ کو اختیار کریں گے وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں, دوستوں, تو امید ہے کہ آپ حضرات اس سبق سے, اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نالج ملا ہو اور کچھ اس سے فیض حاصل ہوا ہو. کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو ہمارا چینل ہے یہ اسلامک چینل ہے. کبھی قرآن کے متعلق ہوگا, کبھی بیانات ہوں گے, کبھی سوال و جواب کی شکل میں آئے گا. اور میں آپ حضرات کے سامنے شروع میں جو قرآن شریف کو جو پڑھنے کا تجوید کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بیان کیا بھی ہوں, اور میں انشاءاللہ آگے بھی آنے والے وقت میں بھی موقع محل کے اعتبار سے میں انشاءاللہ کرتے رہوں گا کہ اس کا طریقہ جو کیا ہے مخرج ہے, جہاں سے میں نے آپ کو چھوڑا تھا. تو میں وقت کے حساب سے میں آپ کو انشاءاللہ اس چینل میں ویڈیو اپلوڈ کرتے رہوں گا. آپ اس چینل میں جو بھی ویڈیو ہے دیکھا کریں, آپ اس سے کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں. امید ہے کہ آپ حضرت سمجھ گئے ہوں گے. تو میں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. اب میں آپ سے الوداع لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.